الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انسٹیٹیوٹ آف قرآن کے آو قرآن سیکھیں پروگرام کے آج کے سیشن میں تمام مومنین اور مومنات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس درس میں ہم سورہ مسد کی تلاوت کرنا سیکھیں گے۔ شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ قرآنی آداب میں سے ہے کہ قرآن جب بھی پڑھیں تو بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت تبت یدا، تا کے اوپر فتح ہے، با کے اوپر تشدید ہے تو یعنی یہ 2 مرتبہ پڑھیں گے تبت یدا۔ دال کے بعد الف ہے اور الف کے اوپر مد ہے تو مد کی ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب بھی مد آ جائے تو اس کو کم سے کم 3 حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ یدا ابی، یہ با کے نیچے کسرہ ہے اور اس کے بعد یا آیا ہے تو اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ ابی، اس کو ہم نے ابی نہیں پڑھا بلکہ پڑھا ہے ابی۔ لہب، یہ با جو ہے 5 حروف جو ہم نے کہا تھا قطب جد قاف تا با جیم دال، جہاں بھی یہ آ جائے تو آواز میں تھوڑی سی لرزش پیدا ہوتی ہے۔ لہب نہیں پڑھا، اس کو ہم نے پڑھا ہے لہب۔ اب اس کے نیچے 2 زیر ہیں جسے تنوین کہتے ہیں۔ تنوین ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، 2 کسرے، 2 فتح یا 2 ضمے، یعنی 2 زیریں ہوں، 2 زبریں ہوں اور 2 پیش ہوں تو اس کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ اور اس کے 4 قاعدے ہیں کہ اس کے بعد اگر واو آتا ہے یا میم آتا ہے یا نون آتا ہے تو اس کو کس طرح پڑھتے ہیں، جن کا ہم تفصیلی ذکر پہلے والے دروس میں کر چکے ہیں، تو یہاں پر دوبارہ ہم اس کی تکرار نہیں کریں گے۔ یہ لہبین اصل میں تھا لہبین، یعنی نون ساکن تھا آخر میں۔ آسانی سے پڑھنے کے لیے نون کو حذف کر کے 2 زیریں لگا دی ہیں، یعنی 2 کسرے لگا دیے ہیں، تو اس کو ہم نے لہبین پڑھنا تھا اگر یہاں وقت کیا جائے، لیکن ہم وقت نہیں کرتے تو آگے والے حرف کے ساتھ ہی اس کو ملا کے پڑھیں گے لہبیوں لہبیوں و تب۔ اس کو پھر ہم نے آواز میں تھوڑی سی لرزش پیدا ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ ما، الف کے اوپر مد ہے اس لیے ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھا ہے ما اغنا۔ نون کے بعد یا ہے اور یا کے اوپر الف ہے تو اس کو بھی ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ اس کو جب ہم کھینچتے ہیں حروف کشیدہ، یعنی اس کو جب ہم نے کھینچنا ہے تو اس مد کے برابر اس کی لمبائی نہ ہو، جیسے غور کریں ما اغنا، فرق ہے ما اغنا عنہ مالہ، پیش کے بعد واو ہے تو اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھا مالہ وما کسب۔ با میں پھر لرزش پیدا کیا ہے، قطب جد میں سے ہے سیسلا، تو یہاں پر فتح کے بعد پھر الف آیا ہے تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے سیسلا۔ اس کو ہم نے سیسلا نہیں پڑھا بلکہ پڑھا سیسلا نارن، یہاں تنوین ہے یعنی نارن تو ایک نون تھا اس کو حذف کر دیا ہے، صرف اور صرف اس کی دلیل یہ ہے کہ نون ادھر حذف اس لیے ہوا ہے قرآن کو آسانی سے پڑھا جا سکے، بس اس کے پیچھے اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ نارن، یہاں نون جو ہے ظاہر ہوا ہے نارن۔ ذات، یہاں ذا کی فتح کے بعد الف ہے تو اس کو بھی ہم نے کھینچ کر پڑھا ہے ذات لہب، یہاں کسرہ ہے لہبن تھا، اگر ہم نے اس کو یعنی یہاں وقف نہیں کیا، رکے نہیں ہے، تو اس کو ہم نے پڑھنا تھا لہبیوں وامرأتہ۔
یہ بھی بالکل اسی طرح ہے لہبیوں و تب، لہبیوں و امرأتہ. تو ہم نے یہاں پر وقت کیا ہے تو اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے لہب و امرأتہ. یہ الف وصل ہے، واو کے بعد جو حرف آیا ہے وہ سکون میں ہے، اس لیے اس کو ہم واو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے وَامْرَأَتُهُ. یہاں ضمہ کے بعد واو ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا ہم نے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. یہ تا ان 8 حروف میں سے جن کو ہم پرحجم پڑھتے ہیں، صاغ طاغ عین خا را، انہی میں سے یہ بھی حرف ہے تا، تو اس کو پرحجم پڑھا ہے حمالۃ الحطب. فی، یہ فا کی جو کسرہ ہے زیر ہے اس کے بعد یا ہے، تو اس کو ہم نے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھا فی جی دی. یہ یا ہے جیم کی کسرہ کے بعد، جیم کی کسرہ کے بعد یا ہے، اسی طرح جیسے فا کی کسرہ کے بعد یا ہے، تو اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا فی جی دی ہا. یہاں ہا کی فتح کے بعد الف ہے، تو اس کو بھی ہم نے لمبا کر کے پڑھا ہا. لمبا کر کے پڑھنا اور چھوٹا کر کے پڑھنا، آپ ذرا اس مثال پر غور کریں. اگر میں اس طرح پڑھتا ہوں تو میں کہوں گا کہ ہم نے اس کو چھوٹا پڑھا ہے فی جی دیہا، جبکہ میں اس کو پڑھتا ہوں فی جی دیہا تو یہ لمبا ہے. یہ فرق ہے. جب بھی میں کہوں کہ یہاں اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے اور یہاں چھوٹا کر کے پڑھنا ہے، اس سے مراد یہ ہوگا فی یہ لمبا کر کے پڑھا ہے، جی دیہا یہ ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھا ہے. حبل من مسد، یا حبلن تھا، نون تھا، نون ساکن، اور یہ میم ہے، میم تشدید دار ہے، تو اس کو اس کے ساتھ ملا کر ہم نے پڑھا تو حبلم. حبلم، یہ نون آلریڈی یہاں ساکن ہے، تو یہ اس کے اگلے والے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے حبلم من مسد. حبلم من مسد. اس پوری سورہ مسد کو قاری خلیل اور حوصری کی آواز میں آپ سماعت فرمائیں اور غور کریں کہ قاری صاحب کس طرح سے تلاوت کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.